اللہ کے نبی کی یہ دعا اتنی پر اثر ہے کہ آج تک شام کے علاقے سے اور یمن کے علاقے سے مسلمان فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بلکہ انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی مجھے بھی اللہ نے حکم دیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے ابوبکر تمہارا نام لے کے حکم دیا گیا، تو حضرت ابوبکر رو پڑے کہ میرے لیے اتنی بڑی سعادت، یعنی ان کو اپنی جان کا خطرہ نظر نہیں آ رہا، لیکن ان کی خوشی کی انتہا نہیں تھی حضرت ابوبکر کی کہ مجھے اللہ کے نبی کا ساتھ نصیب ہو گیا، یعنی مجھے وہ سعادت ملی جو پوری اسلام کی تاریخ میں کسی کو یہ سعادت اللہ نے نہیں بخشی۔ دوبارہ شیطان نے، شیخ نجدی نے یہ کہا کہ یہ آئیڈیا بھی اچھا نہیں ہے، کیونکہ جب ان کے ساتھیوں کو پتہ چلے گا کہ آپ نے ان کو مکے میں قید کر دیا ہے تو وہ آپ سے جنگ کریں گے، وہ ان کو چھڑانے کی کوشش کریں گے، وہ تو ان کے ماننے والے ہیں، وہ تو ان کو نبی مانتے ہیں، تو وہ تو ان پہ قربان ہو جائیں گے، تو یہ کام بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ آئیڈیا بھی اچھا نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ناظرین، آپ کے سامنے تاریخ اسلام کی ایک اور کڑی پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، اور پچھلی قسط میں ہم ذکر کر رہے تھے کہ جب بہت سارے لوگوں نے ہجرت کی مکے سے مدینے کی طرف، جو بہت سارے مسلمان ہجرت کر گئے، تو قریشیوں کو خطرہ لاحق ہوا کہ اگر یہ لوگ آزاد ہو گئے اور مدینے میں انہوں نے اپنی ایک ریاست قائم کر لی تو ہم نے ان پر اتنے ظلم ڈھائے ہیں کہ یہ ہمارا جو قافلوں کا روٹ ہے، جو ہم شام کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، وہ روٹ جو ہے وہ کٹ جائے گا، کیونکہ مدینہ بالکل درمیان وسط میں تھا، اس روٹ کے درمیان میں تھا، تو شام کے علاقے سے یمن تک جو تجارت ہوتی تھی مدینہ بالکل اس کے راستے میں تھا۔ تو قریشیوں کو خطرہ لاحق ہوا۔ پہلے تو ان کو یہ مسئلہ تھا کہ بت پرستی کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقاریر تھیں اور ان کے کچھ خیالات تھے، ان سے قریشیوں کو تکلیف تھی۔ اس کے علاوہ جو بہت سارے لوگ مسلمان ہو رہے تھے، ان کے بچوں میں سے، ان کے غلاموں میں سے، ان کے جاننے والوں میں سے، تو اس سے بھی تکلیف تھی۔ لیکن اب جو ہے وہ مسئلہ جو ہے وہ ایک معاشی حیثیت اختیار کر گیا۔ اب خطرہ معاشی حیثیت کا تھا۔ جب معاش کو تکلیف ہو، معاش کو خطرہ ہو، تو بہت ساری جو پرنسپلٹیز ہیں، جو بہت ساری اسٹیبلشمنٹس ہیں، وہ لرز جاتی ہیں۔ تو قریشی بھی لرز گئے، تو انہوں نے کہا اب حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ کرنا پڑے گا، کیونکہ مرکز، تحریک کا مرکز جو ہے وہ اللہ کے نبی ہیں۔ اگر اللہ کے نبی کو نیوٹرلائز کر لیا جائے تو پوری کی پوری تحریک ختم ہو جائے گی۔ ان کے جو ماننے والے مدینے میں ہیں وہ بھی تتر بتر ہو جائیں گے اور تحریک کا کلا کما ہو جائے گا۔ تو اس کے بارے میں انہوں نے ایک میٹنگ کی، اور نام جو لسٹ ہے وہ پچھلی قسط میں نے بیان کر دی۔ تو ان لوگوں نے مل کے مشورہ کیا۔ تو مشورے دینے والے لوگ کون تھے؟ ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ نکال دیا جائے، جیسے ابو البختری سے پہلے ایک اور شخص تھا جس نے یہ مشورہ دیا، ابو الاسود نے یہ مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی کو نکال دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے، ان کو مکے سے نکال دو۔ تو اس دوران ایک شخص آیا، اس کو شیخ نجدی کا نام دیا گیا، ایک بظاہر ایک بزرگ شخص آیا۔ جب مکے کے سردار یہ میٹنگ کے لیے اپنے پارلیمانی اجلاس کے لیے اکٹھے ہوئے، اور جب انہوں نے مشورہ کیا یا مشورے کی نیت سے بیٹھے، تو ایک شخص آیا، ایک بزرگ شخص، دکھنے میں بزرگ تھا، تو اس نے اجازت چاہی کہ میں بھی اس اجلاس میں حصہ لینا چاہوں گا۔ تو انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں نجد سے تعلق رکھتا ہوں۔ نجد کا علاقہ جو ہے وہ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو عراق کا علاقہ جو ہے وہ نجد کہلاتا ہے۔ تو میرا تعلق نجد سے ہے، اور میں نے سنا کہ آپ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں تو میں بھی آ گیا۔ تو حقیقت میں وہ ابلیس تھا، شیطان، لیکن وہ ایک شیخ کی شکل دھار کے آیا، اور اس کو نام دیا قریشیوں نے شیخ نجدی، یعنی نجدی شیخ ہے۔ وہ بھی بیٹھ گیا۔ ظاہر ہے وہ چاہتا تھا کہ اسلام کا برا ہو، اسلام کا نقصان ہو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بھی فیصلہ کیا جائے وہ ایسا فیصلہ کیا جائے کہ وہ جو خطرناک ترین فیصلہ ہو، جو بہت زیادہ نقصان دینے والا فیصلہ ہو۔ اور شیطان ہمیشہ موجود ہوتا ہے ایسے فیصلوں میں۔ جب کوئی ایسا فیصلہ ہو نا اسلام کے خلاف، تو ابلیس خود تشریف لاتا ہے۔
وہ خود آتا ہے، وہ اپنے چیلے نہیں بھیجتا، وہ خود آتا ہے۔ اسی طرح حضرت آدم کا جو واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ ایک بزرگ کی شکل دھار کے آیا، اس نے ایک بزرگ کی شکل اپنائی اور حضرت آدم کو جو ہے اس نے دھوکہ دیا۔ اللہ کی قسم اٹھا کے اس نے کہا اس درخت سے آپ کھا لو، آپ کو ابدی زندگی مل جائے گی، آپ کھا لو۔ اب ایک تو اس نے ایک بزرگ کی شکل دھاری، وہ اختیار کی، اور ساتھ اللہ کی قسم بھی اٹھائی، تو حضرت آدم جو ہے اس کے چکمے میں آ گئے اور جو ہوا وہ ہوا۔ اسی طرح شیطان جو ہے نا، جب آپ کے پاس آئے گا تو وہ جب آپ کو گمراہ کرنا چاہے گا تو وہ ایک ایسی شکل بنا کے آئے گا آپ سمجھیں گے، اور یہ انسانی شیاطین اور جنی شیاطین دونوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ جو شیاطین جنات میں سے ہیں، کیونکہ شیطان ابلیس بھی جن ہے اور اس کے چیلے بھی جن ہیں، جنات ہیں، اور اپنے چیلے اس نے پھیلائے ہوئے ہیں پوری دنیا میں فساد برپا کرنے کے لیے، اور جو انسانی شیاطین ہیں وہ بھی اس کے چیلے ہیں، کیونکہ وہ بھی اس کے وسواس کا شکار ہیں۔ تو انسانی شیاطین بھی کبھی کبھی شیخ کی شکل میں آئیں گے، ایک بہت خوبصورت شکل، ممکن ہے کہ پگڑیاں پہن کے بھی آئیں، داڑیاں رکھ کے بھی آئیں، اور ایسا لبادہ اوڑھ کے آئیں کہ آپ سمجھیں گے کہ یہ تو بہت انتہائی نیک انسان ہے۔ جس طرح حضرت آدم کے سامنے شیطان آیا تھا، ایک لبادہ اوڑھ کے آیا تھا نا، جس سے دھوکہ ہو گیا حضرت آدم علیہ السلام کو۔ تو میرا مقصد جو ہے وہ یہاں پر اس چیز کی نشاندہی کرنا ہے کہ اگر کوئی شخص دین کا لبادہ اوڑھ کے بھی آپ کے پاس آئے اور آپ کو شیطانی عمل کرنے کا کہے، آپ کو غلط رستے پر ڈالے یا غلط تنبیہ کرے، جس کا نتیجہ صرف تباہی ہے، میں علماء حق کی بات نہیں کر رہا، یہ میں بات واضح کر دوں کہ علماء حق کی تشریح ہم اچھی طرح جانتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ علماء حق کون ہیں، جو دین کے علم بردار ہیں، جو دین کو قائم کرنا چاہتے ہیں، جو دین جس کو ہم کہتے ہیں نا اعلی کلمت اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، جو اللہ کے کلمے کو اعلیٰ کرنے کے لیے، اس کو بلند کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی۔ جو لوگ دین کے خلاف کام کر رہے ہیں، لوگوں کو شرک کی طرف بلا رہے ہیں، لوگوں کو بدعت کی طرف بلا رہے ہیں، لوگوں کو دہشت گردی کی طرف بلا رہے ہیں، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ وہ ممکن ہے کہ ایسی صورت میں آئیں آپ دھوکہ کھا جائیں، تو اسی لیے علماء حق کو پہچاننا بہت ضروری ہے، یہ ہر مسلمان کا فرض ہے، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں علماء سوء سے اور ان کی فتنے سے محفوظ رکھیں، آمین۔ تو یہ شیخ نجدی جو ہیں یہ تشریف لائے، ابلیس، اور یہ بیٹھ گیا، تو اس نے کہا کہ میں اب یہ سپرویژن کروں گا اس ڈسکشن کی۔ اس کو عزت دے دی قریشی سرداروں نے اس کا حلیہ دیکھ کے، ہاں جی یہ تو کوئی بہت لہیم اور شہیم قسم کے شیخ ہیں، تو ان کو بٹھاؤ۔ تو پھر جب ابو الاسود نے مشورہ دیا کہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا جائے مکے سے، ان کو جلا وطن کیا جائے، تو اس نے ابلیس نے کہا نہیں، یہ آئیڈیا بہت برا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ان کو نکال دیں گے تو یہ اپنے ساتھیوں سے جا ملیں گے، اور جب اپنے ساتھیوں سے جا ملیں گے تو یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی موومنٹ کریٹ کر دیں گے، تو اس صورت میں تو آپ کا نقصان ہو جائے گا۔ تو آپ یہ جو آئیڈیا یہ بہتر نہیں ہے، اچھا نہیں ہے۔ پھر ابو البختری نے آئیڈیا دیا کہ ہم ان کو جو ہے وہ قید کر دیتے ہیں بیڑیاں ڈال کے، جس طرح ہم نے کچھ اور شعراء کو قید کیا، وہ مارے گئے اور ان کی موت کا انتظار کریں گے۔ تو دوبارہ شیطان نے، شیخ نجدی نے یہ کہا کہ یہ آئیڈیا بھی اچھا نہیں ہے، کیونکہ جب ان کے ساتھیوں کو پتہ چلے گا کہ آپ نے ان کو مکے میں قید کر دیا ہے تو وہ آپ سے جنگ کریں گے، وہ آپ کے اوپر حملے کریں گے، وہ ان کو چھڑانے کی کوشش کریں گے، وہ تو ان کے ماننے والے ہیں، وہ تو ان کو نبی مانتے ہیں، تو وہ تو ان پہ قربان ہو جائیں گے، تو یہ کام بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ آئیڈیا بھی اچھا نہیں ہے۔ دیکھیں نا، شیطان ایول جینیس ہے نا، ایول جینیس ہے، یعنی شریر جینیس کہتے ہیں، شریر عقل مند۔ عقل اس کی کام تو کر رہی تھی نا، اگر شیطان میں عقل نہ ہو تو وہ گمراہ کر سکے کسی کو، جس کو کہتے ہیں نا کون مین۔ شیطان مین تو نہیں ہے، کون جن آپ اس کو کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ کون مین کا کیا مطلب ہے؟ کانفیڈنس مین،
جو آپ کو دھوکہ دے گا کانفیڈنس، جو نا کہتے ہیں ڈھیٹ بغیرت، رائٹ، وہ ایک ایسا ڈھیٹ ہے کہ کانفیڈنس کے ساتھ آپ کو گمراہ کرے گا، انتہائی کانفیڈنس کے ساتھ آپ کے سامنے آئے گا کہ آپ کو شک ہی نہیں ہوگا کہ اس کے آئیڈیا میں کوئی برائی بھی ہے، کمزوری بھی ہے۔ تو شیطان بھی جو ہے وہ کانفیڈنس کے ساتھ ان کو مشورے دے رہا تھا کہ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ پھر ابو جہل جو شیطان کا بہت بڑا چیلا تھا، عمرو بن ہشام، وہ بولا کہ میرے پاس ایک ایسا آئیڈیا ہے کہ تم سب کو پسند آئے گا۔ تو انہوں نے کہا فرمائیے، انہوں نے کہا ہم ہر قبیلے سے، جو ہم قبیلے والے اکٹھے ہوئے ہیں، ہم ہر قبیلے سے ایک جوان کو چنیں گے اور اس کے ہاتھ میں تلوار اور اسلحہ دیں گے، اور اس کو کہیں گے کہ محمد کی جسم میں، ان کے مبارک جسم میں صلی اللہ علیہ وسلم، تم جو ہے وہ ان کو زخمی کرو یا ان کو مارو، اور جب سب مل کر رسول اللہ پر حملہ کریں گے ایک کولیشن کے تحت، تو اس صورت میں ان کا جو قبیلہ ہے بنو عبد مناف کا، وہ ہم سے بدلہ لینے کی ہمت نہیں کرے گا، کیونکہ عربوں میں یہ ایک رویہ یا ان کا کلچر یا ان کی ثقافت کہہ لیں کہ اگر آپ کا کوئی بندہ مار دیا جائے اور کسی اور قبیلے کے بندے نے مارا ہے، صحیح مارا ہے یا غلط مارا ہے، غلطی نہیں پوچھی جاتی تھی کہ غلطی کس کی ہے، صحیح مارا ہے یا غلط مارا ہے، اس کا بدلہ لیا جاتا تھا، قتل کے عوض قتل، اور کبھی کبھی 100 قتل، جنگیں ہوتی تھی، جنگیں عربوں کے درمیان جنگیں ہوتی تھیں، ان کے مابین جو ہیں باقاعدہ قبائلی جنگیں چھڑ جاتی تھی، جس سے عرب خود ڈرتے تھے، وہ اوائڈ کرتے تھے ایک دوسرے کو قتل کرنا، اس لیے نہیں کہ وہ قتل کا جو جرم ہے اس کے بارے میں ان کے کچھ اسلامی خیالات تھے، نہیں، اس وجہ سے کہ کانسیکوینسز کا، نتائج کا پتہ تھا ان کو، تو اسی لیے اس نتیجے کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو پتہ تھا کہ اگر ہم نے محمد کو مارا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو قتل کیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تو ان کا جو قبیلہ ہے بنو عبد مناف وہ ہم سے بدلہ لے گا، وہ ہمارے بندے بھی مارے گا۔ تو اگر ہم سب نے مل کے مارا، ایک ایک بندے کو چنا گیا اور اس کو اسلحہ دیا گیا اور وہ مارے، اور سب مل کے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر حملہ کریں گے، تو کس کی تلوار، کس کا تیر، بنو عبد مناف کس سے بدلہ لیں گے؟ یہ بنو مخزوم، بنو نوفل، بنو عبد شمس، بنو عبد الدار، بنو اسد، بنو سہم، بنو جمح، ان سب سے بدلہ لیں گے۔ تو اس صورت میں بنو عبد مناف جو ہے وہ خون بہا، جو اس کا فدیہ ہے، جو بلڈ منی جس کو کہتے ہیں، وہ قبول کر لیں گے، یعنی جرمانہ قبول کر لیں گے۔ دو ہی صورتیں ہیں نا، یا تو قتل کے بدلے قتل، جب وہ ممکن نہیں ہوگا تو دوسری صورت ہوگی آپ فدیہ لے لیں، خون بہا، جرمانہ، کمپنسیشن لے لیں، تو کمپنسیشن ہم دے دیں گے، 100 اونٹ، جان چھڑا لیں گے اپنی، جس طرح اور لوگ قتل کیے گئے ہیں ان کا خون بہا ایکسیپٹ ہوا ہے، محمد کا بھی ہو جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیطان نے کہا، شیخ نجدی نے، کہ یہ بہت زبردست آئیڈیا ہے، یہ صحیح بولا ہے بندہ، یہ آئیڈیا جو ہے نا بہت بہترین آئیڈیا ہے، یعنی وہ بھی بول پڑا۔ باقی سرداروں نے بھی کہا زبردست، یہ تو ہماری جان چھوٹ جائے گی اگر ہم نے محمد کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قتل کر دیا تو معاملہ ہی ختم، پوری تحریک بند، ختم۔ تو انہوں نے یہ ٹھان لی کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر کے رات کے وقت ہم انتظار کریں گے اور رات کے آخری وقت میں ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پلان کی، اس ایول پلان کی جو ہے وہ خبر اللہ نے وحی کے ذریعے خبر دے دی کہ یہ پلان جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اب آپ ہجرت کریں، ہجرت کا وقت آ گیا کیونکہ اب آپ کے قتل کی پلاننگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اور یہ اللہ کے جو ہے فیصلے ہیں، اللہ کی حکمت ہے کہ اب تک اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں کیوں رکھا، یعنی یہ اللہ نے ثابت کرنا تھا کہ حقیقی لیڈر جو ہے وہ سب سے پہلے نہیں چھوڑتا، وہ سب سے آخر میں جاتا ہے۔ لیڈر جو ہے وہ عربی کا مقولہ ہے، سید القوم خادمہم، سید القوم خادمہم، یعنی جو قوم کا سردار ہے وہ قوم کا خادم ہے، قوم کا سردار جو ہے وہ قوم کا خادم ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں ہجرت کا فیصلہ کیا، انہوں نے اپنے لوگوں کو پہلے محفوظ کیا، تم نکل جاؤ، کیونکہ جب تک میں یہاں رہوں گا تم پر آنچ نہیں آئے گی، کیونکہ
یہ مکے کے لوگ شک نہیں کریں گے، قریشی وہ یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ لوگ بھاگ کے جا رہے ہیں، چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ جب تک ان کو پتہ چلا، اندازہ ہوا، بہت دیر ہو چکی تھی۔ تو اگر اللہ کے نبی سب سے پہلے جانے والے ہوتے تو پیچھے ان کے ساتھیوں کا کیا ہوتا؟ پھر تو ان کو قتل کر دیا جاتا، مار دیا جاتا، ان کو میسیکر کر دیا جاتا۔ تو اللہ کے نبی نے اپنے ساتھیوں کو پہلے بھیجا، تو ان کی جو اکثریت تھی وہ مدینے پہنچ چکی تھی۔ اب اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا کہ اب آپ کے قتل کی پلاننگ ہو رہی ہے، اب آپ جو ہے یہ شہر چھوڑ دیجئے۔ تو کون سے لوگ چنے گئے جنہوں نے اللہ کے نبی کے گھر کا محاصرہ کیا؟ ابو جہل بن ہشام، حکم بن عاص، عقبہ بن ابی معیط، نضر بن حارث، امیہ بن خلف، زمع بن الاسود، طعیمہ بن عدی، ابو لہب، ابی بن خلف، نبی بن حجاج اور اس کا بھائی منبع بن حجاج۔ یعنی یہ صحیح پکے دشمن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ یہ نام جتنے بھی ہیں بڑے مشہور نام ہیں، اور ان میں سے بہت سارے جو ہے وہ جنگ بدر میں قتل ہوئے بعد میں۔ اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جب وہ وقت آئے گا۔ تو جب انہوں نے گھر کا محاصرہ کیا تو ابو جہل جو ہے وہ آپس میں جب یہ گپ شپ لگا رہے تھے تو یہ ابو جہل مذاق کر رہا تھا کہ یہ وہی نبی ہے جو ہمیں بتاتا تھا کہ دین میں داخل ہو جاؤ اور تمہیں عرب و عجم کا بادشاہ بنا دیا جائے گا، اور جب تم مر جاؤ گے تو تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یعنی مذاق طنزیہ انداز میں وہ اللہ کے نبی کی تعلیمات کا مذاق اڑا رہا تھا۔ جب محاصرہ کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ میرے بستر پر لیٹ جاؤ، میری جو سبز حضرمی چادر ہے، حضرمی سے مراد حضرموت، حضرموت یمن کا ایک علاقہ ہے، آج بھی ہے، اور بڑے اچھے لوگ ہیں وہاں کے یمنی جو لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا بھی فرمائی، اللہم بارک لنا فی یمننا، اللہم بارک لنا فی شامنا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ ہمارے لیے ہمارے شام کے علاقے میں برکت پیدا فرما، ہمارے لیے ہمارے یمن کے علاقے میں برکت پیدا فرما۔ اور اللہ کہ نبی کی یہ دعا اتنی پر اثر ہے کہ آج تک شام کے علاقے سے اور یمن کے علاقے سے مسلمان فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ شام کے علاقے میں علم، جو دین کا علم ہے وہ پھیلا، جو بڑے بڑے جید علماء پیدا ہوئے اسلام کی تاریخ میں، ان کی بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ شام کے علاقے سے آئی، اور یمن کے علاقے سے اسلام پھیلا۔ یعنی شام کے علاقے میں دین کی ترویج ہوئی، علم کی ترویج ہوئی، علم کی جو ہے وہ بنیاد پڑی، بڑی بڑی کتابیں، بڑے بڑے علماء، بڑی بڑی تشریحات اور تفسیریں، بڑی بڑی تفسیریں جو ہیں وہاں لکھی گئی شام کے علاقے میں۔ اور یمن کے علاقے سے اللہ نے اسلام کے داعی پیدا کیے۔ کس طرح؟ یہ تاجر تھے، یمنی لوگ جو ہیں وہ تاجر تھے، تو تجارت کی غرض سے یہ لوگ بہت بڑے بڑے دور دراز خطوں میں پھیل گئے، یمنی۔ تو یہ یمن کے لوگ تھے جنہوں نے مشرقی افریقہ میں اسلام پھیلایا۔ آج کے دور میں صومالیہ یا کینیا یا تنزانیہ یا موزمبیق کے جو علاقوں میں اسلام پھیلا وہ یمنیوں سے پھیلا۔ دوسری طرف یمنی جو ہیں وہ ہندوستان تک آئے۔ ہندوستان کی جو مغربی کوسٹ ہے، جو مغربی ساحلی علاقے ہیں، وہ در حقیقت یمنی لوگوں کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے۔ اور اسی طرح سری لنکا میں جو مسلمان ہیں، جو نیٹو مسلم ہیں سری لنکنز، وہ یمنی ہیں حقیقت میں، اور وہ بھی یمنی لوگوں کی وجہ سے مسلمان ہوئے۔ جو یمنی نہیں تھے وہ جو مسلمان ہوئے وہ یمنی لوگوں کی تبلیغ سے ہوئے۔ ملیشیا کا جو علاقہ مسلمان ہے، جو انڈونیشیا کا علاقہ مسلمان ہے، برونائی، دارالسلام، فلپائن کے علاقے میں جو مسلمان ہیں، یہ سب لوگ یمنی تجار جو تھے، تاجر برادری جو تھی، اس کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے۔ کوئی فوجیں یہاں پر ان علاقوں میں، مشرقی افریقہ میں بھی کوئی فوج نہیں گئی، اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بھی کوئی فوج نہیں گئی۔ تو حضرموت کا علاقہ بہت مشہور ہے، اور وہاں کی چادریں اور وہاں کے کپڑے بڑے مشہور تھے۔ تو اللہ کے نبی کی ایک چادر تھی سبز رنگ کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حضرمی چادر جو ہے یہ تم اوڑھ کے لیٹ جاؤ میرے بستر پہ، اور کفار تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے حضرت ابوبکر کو یہ خبر دینے کے لیے تشریف لے گئے، اور دن کے وقت گئے۔ اس وقت عموماً رسول اللہ
حضرت ابوبکر کے گھر نہیں تشریف لے جاتے تھے تو حضرت عائشہ نے ایک روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غیر معمولی وقت میں تشریف لائے، دن کے وقت، وہ اکثر نہیں آتے تھے حضرت ابوبکر کے گھر. تو حضرت ابوبکر کو پتہ چل گیا کہ کوئی خاص معاملہ ہے، تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس وقت میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ اس وقت تشریف لائے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوبکر ہمیں حکم مل گیا ہے، ہمیں حکم دے دیا گیا کہ ہم ہجرت کریں. تو ابوبکر رضی اللہ عنہ خوشی سے ان کے جذبات جو ہیں وہ کنٹرول نہیں کر سکے، اور وہ بلکہ انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی مجھے بھی اللہ نے حکم دیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے ابوبکر تمہارا نام لے کے حکم دیا گیا. تو حضرت ابوبکر رو پڑے یہ بات سن کے کہ میرے لیے اتنی بڑی سعادت، یعنی ان کو اپنی جان کا خطرہ نظر نہیں آ رہا. منافق لوگ جو ہیں نا وہ تو پہلے کہتے ہیں مجھے کدھر پھنسا دیا آپ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا پورا عرب دشمن ہے، قریش کے بڑے بڑے سردار ان کے پیچھے ہیں، قتل کرنے کے در پہ ہیں، تو میں اب ان کے ساتھ چلوں گا تو میں بھی مارا جاؤں گا. لیکن ان کی خوشی کی انتہا نہیں تھی حضرت ابوبکر کی کہ مجھے اللہ کے نبی کا ساتھ نصیب ہو گیا، یعنی مجھے وہ سعادت ملی جو پوری اسلام کی تاریخ میں کسی کو یہ سعادت اللہ نے نہیں بخشی. یعنی اللہ نے وہ ساتھی دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کی ویراسٹی، جس کی کریڈیبلٹی اتنی ہائی تھی کہ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کر دیا. سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا اس واقعے کا، جس کی تفصیلات میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ. تو حضرت ابوبکر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ہمیں حکم مل گیا، تیار ہو جائیے اور آج رات ہی ہم سفر کریں گے. تو جب قریشیوں نے محاصرہ کیا، اللہ کے نبی رات کے وقت نکلے اور ان کے سامنے سے ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے اللہ کے نبی ان کے درمیان سے نکل گئے اور ان کے سروں پر مٹی ڈالی، حتیٰ کہ ایک بھی شخص نہیں بچا جس کے سر پہ اللہ کے نبی نے مٹی نہ ڈالی ہو. یعنی یہاں سے اللہ تعالیٰ اپنی طاقت جو ہے وہ ثابت کر رہے ہیں کہ جتنا بھی کفار جو ہے وہ پلاننگ کر لیں، جس طرح اللہ نے ذکر کیا ہے قرآن میں اس بات کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. کہ وہ موقع یاد کرو جب کفار نے تمہارے خلاف سازش کی تاکہ تمہیں قتل کر دیں یا نکال دیں، تمہارے گھر سے تمہیں نکال دیں. اور وہ لوگ ایک داؤ چل رہے تھے اور اللہ بھی ایک داؤ چل رہے تھے، اور اللہ سب سے بہترین جو ہے وہ پلاننگ کرنے والے ہیں. اللہ کی پلاننگ سب سے بہترین پلاننگ ہوتی ہے. یعنی وہ پلاننگ کر رہے تھے کہ تمہیں مار دیں، تمہیں جلا وطن کر دیں، تمہیں قید کر لیں، لیکن اللہ کی پلاننگ سب سے بہترین ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے. کون سی آیت تھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اللہ کے نبی نے یہ قرآن کی آیت پڑھی نکلتے اور اللہ نے ان کافروں کو اندھا کر دیا. اللہ نے ان کافروں کو اندھا کر دیا، ان کے سامنے نکلے لیکن نظر نہیں آئے، اور مٹی اٹھا کے ان کے سروں پر بھی ڈالی. یعنی ایک بزدل شخص جو ہوتا ہے، جس نے بھاگنا ہوتا ہے، جو راہ فرار اختیار کرتا ہے، وہ تو کوئی کونا ڈھونڈے گا نا کہ کہیں سے میں کھسک جاؤں، نکل جاؤں، رائٹ؟ اللہ کے نبی سامنے سے نکلے، ان کے سامنے آئے اور ان کے سروں پر، اچھا سروں پر مٹی ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اس لیے ثابت کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خائف نہیں تھے، دل میں اطمینان تھا اور ایمان پختہ تھا اور اللہ پر کمپلیٹ کامل یقین تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کافروں سے مجھے بچائیں گے، یعنی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. یہ جو بعد میں واقعات ہو رہے ہیں، جو غار میں چھپا جا رہا ہے، وہ بھی یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ اتنی انٹیلیجنس کے باوجود، اتنی ایکٹیویٹی کے باوجود وہ اللہ کے نبی کو نہیں پکڑ سکے. اللہ کے نبی ان کے بیچ میں سے، جس طرح مکھن سے بال نکالا جاتا ہے، اللہ کے نبی کو اللہ نے ان کے بیچ میں سے نکال دیا، ان کے سامنے سے. اور پھر بھی ان کافروں کو، ان بے وقوفوں کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہمارے سامنے سے وہ نکل گئے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. ہم نے پورے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے، پورے گھر کا گھیرا کیا ہوا ہے اور بندہ نکل گیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ابوبکر کے پاس تشریف لائے رضی اللہ عنہ، اور پھر وہ پچھلی کھڑکی سے نکلے اور اونٹوں پر سوار ہوئے. حالانکہ اپنے گھر سے جب اللہ کے نبی نکلے تو سیدھے دروازے سے نکلے، لیکن ابوبکر کی جان، کیونکہ ساتھ ابوبکر تھے، یہاں پر نبی اکیلے تھے، وہاں پر ساتھ ابوبکر تھے، تو پچھلے دروازے سے نکلے، اونٹوں پر سوار ہوئے اور
بجائے اس کے کہ وہ مین روٹ لیتے، موٹر وے لیتے، جو مین روٹ تھا مدینے کا شمال کی طرف، اللہ کے نبی نے اسٹریٹجکلی جنوب کا راستہ اختیار کیا، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ قریشی جب ان کو پتہ چلے گا کہ میں جا چکا ہوں تو وہ مین روٹ پر جائیں گے، اور انہیں پتہ ہے کہ مدینے کا یہ راستہ ہے تو اس پر جائیں گے، تو ان کو جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راستہ جنوب کا اختیار کیا تاکہ ان کو اوائڈ کیا جائے، اور تقریباً 5 میل کا فاصلہ طے کر کے جنوب کی طرف یمن کے راستے پر پڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور سور کا ایک پہاڑ ہے، اس کا نام ہے جبل الثور، بہت شدید جو سنگلاخ پہاڑ ہے، آج بھی ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، اور کچھ لوگ تو چڑھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، بہت شدید راستہ ہے اس کا، اور پتھریلا پہاڑ ہے، تو اس پر چڑھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پر چڑھ رہے تھے تو ان کے پاؤں زخمی ہوئے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور پہاڑ چڑھا، آدھا پہاڑ چڑھا، اور ایک غار نظر آیا، اس کو غار ثور بھی کہا گیا بعد میں، وہ غار بھی اسی وجہ سے مشہور ہو گیا کہ اللہ کے نبی نے اس میں پناہ لی، 3 راتیں اللہ کے نبی نے اس میں پناہ لی، اور یہ تفصیلات انشاءاللہ میں اگلی قسط میں بیان کروں گا، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔